جس معاشرے سے نکاح اٹھ جاتا ہے تو معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے، ان کی زندگی جانوروں کی کی رنگینیاں دیکھی ہیں۔ میں 1984 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 41 سال ہو گئے۔ جس قدر خوفناک زندگی وہ گزار رہے ہیں، ہمیں تو اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں دیکھنے کو اللہ نے دیا۔ اخلاق حیا سے مکمل ہوتے ہیں اور حیا نکاح سے مکمل ہوتا ہے۔ جتنا نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہوگا، جتنا نکاح مشکل ہوگا زنا آسان۔ تو میرے نبی نے عجب بات فرمائی، جو 3 بیٹیوں کی شادی کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ بد نصیب ہے رب ذوالجلال کی قسم، بقول مفتی زین العابدین صاحب کے 1 کروڑ دفعہ قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ یورپ کی عورت بڑی بد نصیب۔ خامن بدتمیز ہو، مارتا ہو، گالیاں دیتا ہو تو اس سے ماں باپ سے کہتا ہوں طلاق لے لو، کبھی بیٹی سے نہ کہو گزارا کر۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عروج پا گیا ہے، اور جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے حیا کو الگ ذکر کر کے اس کی عظمت کو بتایا ہے، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اصدقہم حیاء عثمان، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان۔ اپنی بچیوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن اداروں میں جانے سے، اپنی بچیوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرو ایسی اداروں میں جانے سے جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ حیا والی زندگی نکاح سے بنتی ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، انسان کے علاوہ سب کو پڑھا لکھا پیدا کیا۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے علم دیا، ہدایت دی۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان بالکل جاہل اور باقی مخلوق بالکل تعلیم یافتہ۔ میں 2 چھوٹی سی مخلوق کی مثالیں دیتا ہوں آج۔ چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتے، وہ لائن کیسے بناتی؟ وہ اندھیرے میں پورا ملک ملکہ، فوج، انڈوں کے لیے الگ نظام، انڈوں کی پرورش کے لیے الگ نظام، باہر سے خوراک لانے کے لیے الگ نظام، 10 کروڑ چیونٹیوں کا، 10 کروڑ چیونٹیوں کا اگر نروس سسٹم نکالا جائے تو اس کا کل وزن 20 گرام بنتا ہے۔ تو ایک چیونٹی کا جو نروس سسٹم ہے وہ تو تولا ہی نہیں جا سکتا، پھر وہ اتنا خوبصورت نظام کیسے بنا لیتی؟ اور اس سے عجیب جو دیمک ہوتی ہے، سفید چیونٹی، وہ بالکل اندھی ہوتی، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ اور ہماری تشکیل تھی افریقہ کے غریب ملکوں میں، مولوی عبد اللہ بھی صاحب تھے، وہ جنگلوں سے گزرتے تھے، اتنے بڑے بڑے مٹی کے
اتنی چوڑائی میں گھر. تو میری تو سمجھ میں نہ آئے تو میں نے مقامی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سفید چیونٹیوں نے گھر بنائے ہیں، اندھی ہیں، اور اتنے بڑے ایک گھر میں 10 لاکھ چیونٹیاں ہوتی ہیں، اور روشنی کو اندر پہنچانے کے لیے، چونکہ روشنی سے زندگی پرورش پاتی ہے، ان کو تو نہیں پتا سورج کدھر سے نکلا کدھر ڈوبا، لیکن وہ جتنے سوراخ بناتی ہیں سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. صبح سے شام تک ان کے اندر روشنی جاتی رہتی ہے. یہ میرے رب نے ایک چھوٹی سی چونٹی کو علم دیا ہے اور نمل پر سورت اتاری ہے. اور وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. یہ قرآن کی خوبصورت ترین آیت جو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی. انتہائی حسین فصاحت سے بھرا ہوا جملہ چیونٹی نے بولا. تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس پڑے. اس کو لاؤ میرے پاس. اس کو اٹھا کے لائے، نے یہاں رکھا. اما تعلمین انی نبی عدل، تجھے پتہ نہیں میں نبی عادل ہوں، بھلا میں تمہارے قوم کو تباہ کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی آپ نے میری پوری بات نہیں سنی. میں نے آخر میں کہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں کہیں ایسا نہ کر. اور انسان بالکل جاہل ہے. پھر ایک مکھی کی مثال لیتا ہوں. اللہ نے چیونٹی کا بھی ذکر کیا، مکھی کا بھی ذکر کیا، اور ایک عجب بات کہی. ان الذین تدعون من دون اللہ، جو تم اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پکارتے ہو، پیروں کو پکارتے ہو، اولیاء کو پکارتے ہو، جو قبروں میں چلے گئے ان کو پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا، پھر ان کو پکارو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی اپنے سرنج ڈال کے کوئی ڈراپ نکال لیتی ہے تو یہ واپس لے کے دکھانا. یہ کیوں کہا ہے واپس لے کے دکھانا؟ وہ اندر جاتے ہی کیمیکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلی شکل میں رہتا ہی نہیں. اور چیونٹی کا دماغ کتنا ہوتا ہے؟ سوئی کی نوک آپ ایسے رکھیں، جتنی جگہ وہ گھیرتی ہے نا اس سے بھی چھوٹا دماغ مکھی کا ہوتا ہے. سوئی کی نوک سے بھی مکھی کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے. آج جو اس کی ریسرچ ہوئی ہے تو اتنے مہین باریک دماغ میں 1,30,000 خانے، 1,30,000 خانے ہیں، اور ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے 5 کروڑ تاروں کا جال ہے. کوئی کر کے دکھا رہا ہے 5 کروڑ تاروں. اور اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ پیچھے بھی دیکھتی ہے، آگے بھی دیکھتی ہے، دائیں بھی دیکھتی ہے، بائیں بھی دیکھتی ہے، اوپر بھی دیکھتی ہے. لہذا جدھر سے بھی اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہو ایک دم اڑتی ہے. اور اس کے دماغ سے پہلا جو سگنل جاتا ہے جب اس پر ہم حملہ کرتے ہیں تو اگلی ٹانگوں کو جاتا ہے، چونکہ وہ ان پر پریشر ڈال کے چھلانگ لگاتی ہے. تو یہ میرے اللہ کی قدرت ہے.
کہ اس نے کیسے ساری مخلوق کو ایسا علم دیا اور ہمیں کہا لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کسی بچے کو کسی سے ملنے نہ دو تو وہ گونگا ہو جائے گا، اس کو دیکھنے نہ دو وہ اندھا ہو جائے گا، اس کو سننے نہ دو وہ بہرا ہو جائے گا۔ اب چڑیا کو بند کرو، وہ چوں چوں ہی بولنا، چاہے امریکہ دی ہو یا چاہے فیصل آباد دی ہو، وہ اپنی نہ زبان بھولتی ہے نہ بول بھولتی ہے، نہ دیکھنا بھولتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ نے ہمیں آسمانوں سے زندگی کا طریقہ اتار کے دیا 1,24,000 نبیوں کے ذریعے سے، اور ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جنہیں آخری نبی کی نبوت ملی، جس کو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اور انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 6 صفات ایک ہی جگہ ذکر کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے نام کسی نبی کو نہیں دیے، لیکن ہمارے نبی کو اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے ہمیں ایسا نہ، اور آپ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے، یہ حدیث کی بات ہے، یہ میں نے قرآن بتایا۔ یا ایہا المزمل، یہ قرآن ہے۔ یا ایہا المدثر، یہ قرآن ہے۔ یا ایہا النبی، قرآن ہے۔ یا ایہا الرسول، قرآن ہے۔ آقا میرے 10 نام ہیں، محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، ان پر ایک آیت اتاری جو کسی پر نہیں اتری۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے، اور باہر 2 چل رہے ہیں، فہدیناہ النجدین، 2 راستے ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک نافرمانی کا ہے ایک فرمانبرداری کا ہے۔ پھر اختیار دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب چاہو تو میرے راستے پہ چلو اور چاہو تو شیطان کے راستے پر چلو۔ میرے راستے پر چلو گے تو پھر آگے جنت ہے اور اللہ ہے، شیطان کے راستے پر چلو گے تو آگے شیطان ہے اور جہنم ہے۔ شیطان کو گالیاں دیں گے لوگ، تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے ہاتھ کے پکڑ کے شراب پلائی تھی، یہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے زنا کرایا تھا، یہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے سودی کاروبار چلوایا تھا، یہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے قتل کروایا تھا۔ الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، تمہیں تبلیغ کی، بڑا مبلغ ہے، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا۔ کوئی میں ڈنڈا تو نہیں مارا کہ چوری کر، ماں کی نافرمانی کر، باپ کو تنگ کر، لہذا فلا تلومونی، ان مینو گال نہ کڈو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ نو گالیں کڈو، ما انا بمصرخکم، میں تواڈے کسی کام نہیں آ سکتا، وما انتم بمصرخی، نہ تسی میرے کام آ سکتے ہو۔
تو اللہ نے کہا الیوم کا مطلب ہے یہ کام آج ہو رہا ہے، پچھلے نبیوں میں یہ کام نہیں ہوا۔ اکملت لکم، کامل کر دیا صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں کیا، صرف تمہارے لیے کامل کر رہا ہوں۔ دو لفظ ہیں، کمال اور اتمام۔ کمال کہتے ہیں صفات میں پورا ہو، اتمام کہتے ہیں اجزاء میں پورا ہو۔ تو میں نے آج صرف تمہارے لیے، آج سے پہلے کبھی نہیں، تمہارے لیے صفات کو پورا کر دیا۔ جو میں نے طریقہ زندگی تمہیں دیا ہے تمام صفات اس میں موجود ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور خاص طور پر تمہارے لیے میں نے اس کے سارے پارٹس مکمل کر دی۔ گاڑی کا ایک پرزہ نہ ہو تو چلتی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے زندگی چلانے کے لیے، جو زندگی تمہیں جنت میں لے جائے گی، سارے پرزے میں نے مکمل کر کے تمہیں اسلام دیا ہے اور اس کو اپنی نعمت بتایا ہے، اور صرف تمہارے لیے ہے، علیکم، سب کے لیے۔ دنیا کے بارے میں کہتا ہے ما نشاء لمن نرید، دنیا ہم جس کو چاہیں گے دیں گے اور جتنا چاہیں گے دیں گے، اور یہاں ہے علیکم، سب کے لیے برابر ہے، جو لینا چاہے آ جائے، کھلی خیرات ہے، جتنا لینا چاہے دوں گا، جو لینا چاہے دوں گا۔ دنیا میں اختیار ہے، اتنا دینا ہے اور اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا، اس کو تھوڑا دینا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہ، یہ تقسیم میں نے کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اگر میں تم سب کو مالدار بنا دیتا لبغوا فی الارض، پہلے ایک فرعون آیا ہے پھر سارے فرعون ہوں گے۔ یہ حکمت بتائی، میں نے سب کو پیسہ نہیں دیا، عزت نہیں دی، اگر میں سب کے لیے کھول دیتا تو یہ سارے فرعون بن جاتے۔ پھر کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس کا نام رکھا اسلام، جو دین تمہارے لیے پسند کیا۔ پہلوں کے لیے یہودیت، یہودی، عیسائیوں کے لیے نصرانیت، اور ہمارے لیے اسلام، دینا۔ یہ آیت میدان عرفات میں اتری کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ صفات کے لحاظ سے بھی مکمل کیا ہے اور اس کے پرزے اجزاء کے لحاظ سے بھی مکمل کیا ہے۔ ایک آدمی بہت نیک ہے، نابینا ہے یا لنگڑا ہے، اس کو تمام نہیں کہہ سکتے، اس کو کمال کہہ سکتے۔ ایک آدمی پہلوان ہے، بدماش ہے، اس کو کامل نہیں کہہ سکتے، اس کو تمام کہیں گے، ہر شے پوری۔ تو اللہ نے دونوں طرف سے کور کیا، صفات بھی مکمل ہے، اجزاء بھی مکمل۔ اب ایک حدیث جوڑو، آپ نے فرمایا اس آیت کے ساتھ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایک روشن کھلے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا۔ دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہیں جو شروع سے آخر تک لائٹیں لگی ہوں، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں اگو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا 100 ملک تو اللہ نے پھرائے ہیں مجھے، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں، وڈے تو وڈے ملکوں میں بھی تھوڑی دیر لائٹ اگو اندھیرا۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے یہاں سے لے کر جنت تک میرا سارا راستہ روشن لائٹوں سے بھرا ہوا ہے اور چوڑا ہے اور کھلا ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اسے چھوڑ کے مرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ خوشخبری بھی سنائے، دھمکی بھی دی
یہ روشن